اسلام میں خواتین کے جو حقوق دیے گئے ہیں، اگر اسلام کے آنے کے زمانے کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے کو دیکھیں تو اس سے پہلے دنیا میں عورتیں حد درجے ذلت والی زندگی گزارا کرتی تھی۔ ان کو کسی میدان میں کوئی حقوق اور تحفظات حاصل نہیں تھے۔ کسی معاشرے میں اس کو شیطان سمجھا جاتا تھا، کسی معاشرے میں اس کی حیثیت لونڈی اور غلام کسی ہوتی تھی، اور وہ صرف مردوں کے ہاتھ کا کھلونا سمجھا جاتی تھی، ان کی جاگیر سمجھی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام سب سے پہلا مذہب بنا جنہوں نے عورتوں کو ان کے حقوق اور رائٹس دیے۔ اسلام آتے ہی اسلام سے پہلے کی خواتین اور اسلام آنے کے بعد کی خواتین میں زمین آسمان کا فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اسلام سے پہلے کوئی بیٹا اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی بیوی ہی کوئی اپنے گھر میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ اب اسلام آیا، لوگ اسلام کے دامن میں آئے تو عورت کو یہ عزت ملی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو حد درجے معیوب سمجھا جاتا تھا اور اس کی پیدائش پر غم اور افسوس کیا جاتا تھا، چہرے اتر جایا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اتنا عار محسوس کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ ہی زمین کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر اسلام آیا تو اسلام نے لڑکیوں کو ایسا بنایا کہ لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو برکت سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ نے ایسی سنت جاری فرمائی کہ آج مسلم معاشرے میں جو ایک بیٹی کو عزت ہے، ایک بیٹی کا جو وقار ہے اور اس سے جو محبت کی جاتی ہے، وہ کسی اور سماج میں، کسی اور گھر میں نہیں کی جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی دوسری قوموں کے اثرات اپنے گھروں میں لیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بعض جہالت والے گھروں کے اندر کچھ زیادتی نظر آتی ہے، ورنہ ان لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیم ہو اور وہ لوگ بھی اسلامی طرز زندگی اپنائیں تو اس گھر کی لڑکیاں بھی مامون اور محفوظ ہوگی۔ اسلام نے آنے سے پہلے بہنوں کے ساتھ جو صورتحال تھی کہ ان کو اپنی جائیداد میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا اور ان کے لیے کوئی مالی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، اسلام آنے کے بعد اسلام کے ماننے والوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ اس میں سمجھا، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ذریعہ اس کو سمجھا کہ اپنے بہنوں کو حصہ دے۔ قرآن کریم میں جس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بار بار بہن کا تذکرہ کر کے قرآن کریم میں حصے بتائے گئے بہنوں کہ میراث میں ان کے کیا حقوق ہیں،